بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مجاز۔ مجاز مرسل کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا جبکہ علاقہ مشابہت والا نہ ہو، کوئی اور ہو۔ اگر لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کریں اور علاقہ مشابہت والا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ میں نے سٹیج پر ایک شعر دیکھا جو دھاڑ رہا تھا، تو وہاں وہ استعارہ ہے۔ مجاز مرسل یہ ہوتا ہے کہ علاقہ مشابہت والا نہیں ہوتا، جیسے سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ جیسے اللہ نے فرمایا انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اللہ نے تمہارے لیے 8 قسم کے جوڑے جانوروں کے نازل کیے۔ اب جو بارش ہے نا، یہ سبب ہے جانوروں کے پیدا ہونے اور نشو و نما کے لیے۔ بارش نہ ہو، پانی نہ ہو، کوئی بھی جانور نہ پیدا ہو، نہ نشو و نما پائے، نہ پھل پھول سکے۔ تو اللہ نے سبب بول کر مسبب مراد لیا۔ مسبب کہتے ہیں نتیجے کو۔ بارش ہوتی ہے، پھل پھول اگتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، چارہ ہوتا ہے، جانور پھر پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، پلتے ہیں۔ تو انزلہ کہہ کر خلقہ مراد لیا۔ ٹھیک ہے، سبب بول کر مسبب مراد لیا، نتیجہ۔ اب دیکھیں، یہ قرآن کی مثال ہے نا، تو اردو، عربی، انگریزی ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ مجاز مرسل۔ اسی طرح مسبب بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے، جیسے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ اب یہاں رزق سے یہ مراد نہیں ہے کہ پکا پکایا کھانا اترتا ہے، یہاں رزق سے مراد بارش ہے۔ تو رزق مسبب ہے، نتیجہ، اور اس کا سبب بارش ہے۔ تو مسبب بول کر سبب مراد لیا۔ ٹھیک ہے، رزق بول کر بارش مراد لی۔ رزق مسبب، بارش سبب۔ آگے ہے کل بول کر جز مراد لینا، جیسے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، من الصواع کی حذر الموت، کڑک کے ڈر سے اور موت کے خوف سے۔ تو اس میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں۔ تو انگلیاں تو پوری آتی نہیں ہے کانوں میں، انگلیوں کا پور آتا ہے چھوٹا سا۔ تو کل بول کر جز مراد لیا ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، کل بول کر جز مراد لینا۔ اسی طرح جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، جیسے تحریر رقبہ، گردن آزاد کرو۔ اب گردن اکیلی آزاد نہیں ہوتی، پورا انسان، پورا غلام آزاد ہوتا ہے، صرف اکیلی گردن نہیں ہوتی۔ تو یہاں کل مراد، کل، ہاں، جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حال بول کر محل مراد لیا جاتا ہے۔ حال کہتے ہیں اترنے والا، اور محل کہتے ہیں جس میں اترا جائے۔ تو ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ حالت ہے، یہ ایک حالت ہے، حالت سے مراد محل ہے۔ نعمتوں میں ہوں گے، مسرور ہوں گے، یعنی مسرور مقام پر ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ یہاں حال سے مراد حالت ہے، حالیت۔ حال بول کر محل مراد لینا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ تو نعمتیں حالت ہیں، اور حالت سے مراد محل ہے، یعنی نعمتوں والی جگہ میں ہوں گے۔ اسی طرح سے محل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے، جیسے
جنات تجری من تحتی الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو نہریں نہیں بہتی، نہر تو ایک گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے میں پانی بہتا ہے۔ نہر ایک لمبا تھا مستطیل گڑھا ہوتا ہے، لمبا تھا، وہ گڑھا خود نہیں بہتا، اس کے اندر پانی بہتا ہے۔ تو یہاں محل بول کر حال مراد لیا ہے۔ اعتبار ما کانا، گزشتہ وصف کا اعتبار کر لینا، یعنی ماضی بول کر کوئی لفظ بولنا اور اس سے مراد ماضی کی حالت ہو، جیسے آت الیتام اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اب جب تک یتیم ہو نا، یتیم ہوتا ہے نابالغ، جب تک یتیم ہو اس کو مال نہیں دے سکتے، جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ فرمایا یتیموں کو مال دے دو، یعنی جو پہلے یتیم تھے پھر وہ بڑے ہو گئے، کیونکہ آیت کا پچھلا جو ہے نا حصہ وہ یہ کہتا ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُمْ، اگر تم ان میں رشد محسوس کرو تو پھر ان یتیموں کو ان کا مال دے دو، یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں تو پھر ان کو ان کا مال دے دو۔ تو یہاں یتیم لفظ بول کر ماضی کا یتیم مراد لیا ہے، نہ کہ حال کا یتیم مراد لیا ہے۔ اعتبار ما یکون، آنے والے وصف کا اعتبار کر لینا، یعنی مستقبل والی چیز مراد لینا، جیسے انی ارانی آصر خمرا، بے شک میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو شراب تو خود نچڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ جوس ہوتا ہے، تو مراد ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں کہ جنہوں نے شراب بن جانا ہے۔ تو یہاں بھی اعتبار ما یکونو کا ہے، آنے والے وصف کا اعتبار کرنا۔ یہ ہو گئی 8 قسمیں مجاز مرسل کی۔ تو اگر ہم ان کی مثالیں اردو میں ہم اگر دیکھیں تو اردو میں ڈھیر ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ سٹاپ آ گیا، اب سٹاپ تو نہیں آتا، گاڑی چلتی ہے تو جگہ اترنے کی جگہ قریب آ جاتی ہے، تو وہ جگہ خود نہیں چل کر آتی، گاڑی اس کے قریب جاتی ہے۔ تو یہاں پر سٹاپ آ گیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سبب بول کر مسبب مراد لیا، نتیجہ مراد لیا۔ اچھا، کبھی کل بول کر جز لیتے ہیں اور کبھی جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، تو سارے پاؤں میں تو نہیں لگتی، پاؤں کے کسی حصے میں لگتی ہے، تو کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، اس نے دانت میں انگلی داب لی یا دبا لی، تو وہ پوری انگلی نہیں ڈالتے بلکہ انگلی کا کچھ حصہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نہر نے بکری کھا لی، تو نہر بکری کھا ہی نہیں سکتی، مراد یہ ہے کہ بکری اس میں ڈوب گئی۔ تو یہاں پر کئی اعتبار سے یہاں پر مجاز بن سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جنرل صاحب نے یوں کہا، تو اگر وہ ماضی کے جنرل ہیں اور وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو پھر بھی انہیں جنرل کہیں تو مراد ہوگا ماضی کے جنرل، جیسے یتیم کہیں تو مراد ہوتا ہے ماضی کا یتیم۔ حافظ صاحب تشریف لائے ہیں، ابھی پورا حافظ نام ہی بناؤ نا، اسے کہہ دیتے ہیں حافظ صاحب تشریف لائے ہیں، تو یعنی مستقبل کے حافظ صاحب، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، ابھی وہ طالب علم ہوتا ہے MBBS کا، تو اسے پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، مطلب مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے اعتبار ما سیکون، آنے والے حالات کا اعتبار کرنا۔ اسی طرح کہنا کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، سڑک تو کہیں نہیں جاتی، سڑک تو پڑی رہتی ہے، مطلب رستہ کس سمت کا ہے۔ تو یہاں پر محل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے، یعنی مسافر کس طرف جا رہے ہیں،
اس سڑک کے چلنے والے مسافر کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جی میں ایک دکان چلاتا ہوں، تو دکان تو نہیں چلتی، وہ تو کھڑی رہتی ہے، مطلب دکان کے معاملات چلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں جی اس نے نشہ پیا ہوا ہے، تو نشہ نہیں پیا جاتا، نشہ آور چیز پیتے ہیں تو پھر نشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہے کہ جیسے انی ارانی آصر خمرہ والی مثال ہے نا، اسی طرح سے یہاں مثال ہے کہ اس نے نشہ پیا ہوا ہے، یعنی اعتبار ما سیکون، ایسی چیز کھائی پی ہے جس سے نشہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری مثالیں دیکھیں، مثلا زمانے نے ان کے احوال منتشر کر دیے، تو زمانہ منتشر نہیں کرتا، انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعمال کی بجائے زمانے کی طرف نسبت کی، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی بجائے اس کے زمانے کی طرف کر دی۔ جیسے کہتے ہیں نا بن الامیر القصرہ، بادشاہ نے محل بنایا، تو بادشاہ نہیں بناتا، مزدور بناتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ وہ سبب ہوتا ہے، بادشاہ سبب بنتا ہے مزدوروں کے آرڈر دینے کا، تو وہ پھر محل بنا دیتے ہیں۔ تو فعل کی نسبت اصل فاعل کی بجائے کسی دوسرے کی طرف کر دینا، اس کو مجاز عقلی بھی کہتے ہیں۔ تو وقت نے اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھما دی، تو وقت نہیں تھماتا، انسان خود تھامتا ہے۔ وقت انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، یا انسان خود بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے۔ تو فعل کی نسبت زمانے کی طرف کر دی، ٹھیک ہے۔ صبح پرندوں کو بیدار کرتی ہے، صبح نہیں کرتی، پرندے خود بیدار ہوتے ہیں۔ تو فعل کی نسبت پرندوں کی بجائے صبح کی طرف کر دی۔ وقت نے ان کو پیس کر رکھ دیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی فعل کی نسبت زمانے کی طرف کر دی۔ دن اور رات کے ہیر پھیر نے اس کو بدل دیا، یہ بھی فعل کی نسبت زمانے کی طرف کر دی۔ رات نے تاریکی پھیلا دی، تو رات نہیں پھیلاتی، تاریکی خود بخود پھیلتی ہے۔ تو اس میں بھی فعل کی نسبت زمانے کی طرف کر دی۔ اسی طرح سے ہم جب کہیں کہ سڑک بھیڑ والی ہو گئی، تو سڑک بھیڑ والی نہیں ہوتی، لوگ بھیڑ کر دیتے ہیں، تو فعل کی نسبت مکان کی طرف کر دی۔ وادی بہہ پڑی، یعنی وادی میں اتنا پانی آیا کہ وادی بہہ پڑی، یعنی پانی بہہ پڑا، وادی بھر گئی پانی سے، تو اس میں فعل کی نسبت مکان کی طرف کر دی۔ یہ میٹھا چشمہ ہے، تو چشمہ میٹھا نہیں ہوتا، چشمے کا پانی میٹھا ہوتا ہے، تو فعل کی نسبت مکان کی طرف کر دی۔ اللہ نے آسمان کو پلٹ دیا، یعنی بارش برسائی، فعل کی نسبت مکان کی طرف کر دی کہ بارش چونکہ بارش آسمان سے آتی ہے، اس لیے وہ آسمان کی طرف فعل کی نسبت کر دی۔ اسی طرح فعل کا سبب بول کر مسبب مراد لینا، یا مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ جیسے ہم کہیں کہ اس کو لاٹھی چلاتی تھی، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا، تو لاٹھی نہیں چلاتی، لاٹھی جو ہے اس کا سبب بوڑھاپا ہے، لاٹھی اس کا مسبب ہے۔ تو ہم نے سبب بول کر مسبب مراد لیا۔ مال میں بڑی قوت ہے، مراد مالدار میں، تو مال قوت کا سبب ہوتا ہے، تو فعل کی نسبت مال کی طرف کر دی۔ سفروں نے اس کو تھکا دیا، یہاں بھی فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی کہ سفر تھکاوٹ کا سبب ہے، اصل میں تو انسان خود تھکتا ہے۔ ظالم جنگ نے لوگوں کو تباہ کر دیا، جنگ سبب ہے تباہی کا، تو فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی۔
اس کا چہرہ حسن بیان کرتا ہے، تو چہرہ سبب ہے حسن کا، تو بیان کرنا فعل ہے، اس کی نسبت سبب کی طرف کر دی۔ دنیا کے غموں نے اس کو نڈھال کر دیا، تو غم سبب ہے، اصل میں تو انسان خود نڈھال ہوتا ہے، تو چونکہ سبب نڈھال ہونے کا سبب ہے، اس لیے فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی۔ بڑھاپا جسم کو کھا جاتا ہے، بڑھاپا سبب ہے جسم کی کمزوری کا، اس لیے فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، وہ خود ذبح نہیں کرتا تھا لیکن وہ سبب تھا ذبح کرنے کا۔ تو اسی طرح فعل کی نسبت کبھی مصدر کی طرف کر دیتے ہیں، اس کو عربی میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں نہیں کیا جاتا۔ عربی میں اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جدہ جدو کا، تیری محنت نے بڑی محنت کی، جدہ جدو کا۔ حالانکہ انسان محنت کرتا ہے، محنت خود محنت نہیں کرتی۔ اردو میں یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا کہ جدہ جدو کا، ایسے نہیں ہوتا، لیکن عربی میں ہوتا ہے، اسی لیے عظمتہ، اس کی عظمت عظیم ہو گئی، یہ بھی عربی میں ہے کہ فعل کی نسبت مصدر کی طرف کر دی۔ سالت سولتہ، اس کی شان و شوکت نے شان دکھائی، تو اس میں بھی فعل کی نسبت مصدر کی طرف کر دی، یہ عربی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فاعل کی بجائے مفعول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، فاعل کی جگہ پر مفعول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے حجابا مستورا، ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا جو مستورا چھپا ہوا، یہاں آنا چاہیے تھا حجاباً ساترا، پردہ ہوگا چھپانے والا، ایک دوسرے کو چھپانے والا۔ اسی طرح وعدہ مأتیہ، اس کا وعدہ ہوگا مأتیہ، آیا گیا، مفعول ہے، لیکن یہاں پر آنا چاہیے آتن، آنے والا وعدہ، یعنی فاعل کی جگہ پر مفعول کا صیغہ استعمال کرنا۔ اسی طرح جب قرآن میں آتا ہے لا عاصم الیوم، آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، مراد ہے لا معصوم الیوم، آج کوئی بچنے والا نہیں، ٹھیک ہے، تو فاعل کی جگہ مفعول کا صیغہ استعمال کرنا۔ اسی طرح سے مفعول کی جگہ پر بھی فاعل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے حرمن آمینہ، یہ حرم ہے امن والا، امن دینے والا لفظی معنی ہے، لیکن مفہوم مراد یہ ہے کہ حرمن مأمونہ، کہ یہ حرم ہے امن دیا گیا، یعنی اس میں جو بھی آتا ہے اسے امن نصیب ہو جاتا ہے۔ ھذا طریق وارد، یہ رستہ ہے وارد ہونے والا، یعنی مورود، یہ ایسا رستہ ہے جس پر وارد ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسمیں ہیں مجاز عقلی کی، فعل کی نسبت زمانے کی طرف کرنا، فعل کی نسبت مکان کی طرف کرنا، فعل کی نسبت سبب کی طرف کرنا، فعل کی نسبت مصدر کی طرف کرنا، فاعل کی جگہ مفعول کا صیغہ استعمال کرنا اور مفعول کی جگہ فاعل کا صیغہ استعمال کرنا۔ اچھا، اس کی مزید مثالیں دیتا ہوں۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا، جیسے یہ کہنا کہ اس کا میرے اوپر ہاتھ ہے، اب ہاتھ نظر نہیں آتا، نہ ہوتا ہے ہاتھ، مطلب یہ ہے کہ اس کا میرے اوپر ہاتھ ہے، یعنی سپورٹ ہے، مدد ہے۔ تو چونکہ ہاتھ سبب بنتا ہے مدد کا، احسان کا اور سپورٹ کا، اس لیے سبب بول کر مسبب مراد لیا۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ ید اللہ، یہ بیعت رضوان والے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی سے الگ الگ بیعت لی جہاد پر، تو اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا، یعنی اللہ کی مدد، نصرت، قوت ان کے ساتھ تھی۔ ہم نے بارش کو تلاش کیا، یعنی چراگاہ کو تلاش کیا، کیونکہ بارش سبب ہے اور مسبب چراگاہ ہے، تو اصل چراگاہ کو تلاش کیا، نہ کہ بارش کو۔
ڈول نے زمین کو سیراب کر دیا، ڈول نے یعنی کنویں نے، تو کنواں نہیں سیراب کرتا، انسان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ڈول اور کنواں سبب بنتے ہیں اس لیے سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے۔ احمق کے پاس نہ بیٹھو، یہاں احمق سے مراد شرابی ہے، چونکہ شراب سبب ہے حماقت کے لیے، تو یہاں مسبب بول کر سبب مراد لیا ہے۔ جب کوئی بندہ کہے کہ کیا آپ کا کوئی گھر بار ہے، تو مراد ہوتا ہے گھر والی ہے، کیونکہ گھر بار سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ تمہارا آپ کا کوئی گھر ہے، عربی اردو دونوں میں، یا جب ہم کہتے ہیں گھر والی ہے تو گھر والی سے مراد بیوی ہوتی ہے، اگرچہ گھر میں ماں بھی ہو، بھائی بھی ہو، بہن بھی ہو، لیکن گھر والی سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر گھر بار یعنی مسبب بول کر سبب مراد لیا۔ اسی طرح جز بول کر کل مراد لینا، جز بول کر کل مراد لینا، جیسے ارسلنا العیون، ہم نے جاسوس بھیجے، عیون آنکھ کو کہتے ہیں، تو چونکہ جاسوس کا زیادہ کام آنکھوں سے ہوتا ہے، زبان سے خاموش رہتا ہے، بات نہیں کرتا، تو اسی لیے جاسوس کے لیے عین کا لفظ آنکھ، ہم نے آنکھیں بھیجیں یعنی جاسوس بھیجے۔ اس میں جز بول کر کل مراد یعنی انسان بھیجے۔ سکنت المصر، میں مصر میں ٹھہرا، رہائش اختیار کی، یا میں لاہور میں ٹھہرا، تو لاہور پورے میں تو نہیں بندہ ٹھہرتا نا، تو مراد کل بول کر جز مراد کے لاہور کے کسی خاص حصے میں ٹھہرا، تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، تو صرف آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، پورا انسان خوش ہو جاتا ہے، تو پورا انسان مراد ہے، نہ کہ صرف آنکھیں ٹھنڈی ہونا مراد ہے۔ تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو صرف ہاتھ کمائی نہیں کرتے، پورا انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو کمائی کرتے ہیں، تو یہاں جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہاں ہے صلوا مع المصلین، کہ رکوع جو ہے وہ نماز کا حصہ ہوتا ہے، جز بول کر کل مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فلاں نے فلاں کی ناک ذلیل کر دی، یعنی ناک کٹوا دی، تو مراد سارا انسان ہوتا ہے، کہ صرف ناک ذلیل نہیں ہوتی، سارا انسان ذلیل ہوتا ہے، جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ اس نے گردن آزاد کی، یعنی پورا انسان۔ لا تکن اذنن، کان نہ بنو، یعنی ہر ایک کی بات نہ سنو، چغلیاں نہ سنو۔ اسی طرح سے کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، جیسے میں نے دریائے نیل کا پانی پیا، تو مراد اس کا کچھ پانی پیا، نہ کہ سارا دریائے نیل کا پانی، تو کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ ماضی بول کر حال مراد لینا، جیسے آت الیتامی اموالہم، یا ماضی بول کر حال مراد لیا۔ اور مستقبل کو بول کر مراد ماضی لینا، جیسے لا یلد الا فاجرا کفارا، اللہ وہ نہیں جنیں گے مگر فاسق و فاجر اور ناشکروں کو۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ فاجر ہو اور کفار ہو، ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ مستقبل کی حضرت نوح علیہ السلام مستقبل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت جتنے لوگ ہیں نا، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بڑے ہو کر ناشکرے بنیں گے اور فاسق و فاجر بنیں گے، تو مستقبل بول کر ان کا ماضی مراد لیا ہے، یا ماضی بول کر ان کا مستقبل مراد لیا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک بردبار بچے کی خوشخبری دی، تو بچہ پیدا ہوتا ہی بردبار نہیں ہوتا، مطلب ایسا بچہ جو مستقبل میں بردبار بنے گا، ہم نے خوشخبری دی ایک ایسے بچے کی جو مستقبل میں بردبار ہوگا، تو یہاں پر غلام حلیم کہہ کر مستقبل کا معنی مراد لیا ہے۔
انی ارانی آصر خمرہ، یہاں بھی وہی مراد ہے، محل یا ظرف بول کر مظروف مراد لینا، محل یعنی ظرف بول کر مظروف یعنی حال مراد لینا، جیسے وسأل القریہ، بستی سے پوچھو یعنی بستی والوں سے، بستی مقام ہے اور مقام سے مراد مقام کے اندر رہنے والوں سے پوچھو۔ آنکھ بہہ پڑی یعنی آنکھ کے اندر کا پانی بہہ پڑا، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں یعنی آنکھوں کے اندر کا پانی بہہ پڑا۔ تو یہاں آنکھ جو ہے مظروف ہے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ ظرف ہے۔ نہر بہہ رہی ہے، لا ارکب البحر، میں سمندر پر سواری نہیں کرتا، تو مراد سمندر کا پانی ہے، کیونکہ سمندر ایک گڑھا ہے، وہ گڑھا خود مراد نہیں ہے، اس کے اندر کا پانی مراد ہے۔ تو اس نے اپنا ترکش پھیلا دیا، ترکش تھیلا ہوتا ہے اور اس تھیلے میں تیر ہوتے ہیں، تو ترکش نہیں پھیلایا جاتا، اس کے اندر سے تیر نکال کر پھیلا دیے، یہ مراد ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو، یعنی مہینے سے مراد مہینے کا چاند دیکھ لے، تو ہلال مراد ہے نہ کہ مہینہ مراد ہے، مراد مہینے کا اندر کا جو چاند ہے وہ مراد ہے۔ مجلس نے فیصلہ کیا، مجلس فیصلہ نہیں کرتی، مجلس کے اہل مجلس فیصلہ کرتے ہیں، تو یہاں مجلس مقام ہے اور مقام سے مراد اس مقام کے اندر حال جو لوگ ہیں وہ مراد ہیں، مظروف جنہیں کہتے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو چور نے گھر کی چوری کی، تو گھر مقام ہے، ظرف ہے، اور مراد اس سے مظروف ہے کہ گھر کی چوری کی یعنی گھر کی چیزیں اٹھا لیں، گھر پورا اٹھا کے نہیں لے گیا، گھر کی چوری کی یعنی گھر کی چیزیں اٹھائیں۔ تو کبھی مظروف بول کر ظرف مراد لیا جاتا ہے، جیسے ہم فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے۔ رحمت حال ہے، حالت ہے، اور حالت سے مراد حالت والا مقام ہے، محل مراد ہے یعنی جنت، ہم فی رحمت اللہ، ٹھیک ہے۔ میں جھوٹوں پر اترا ہوں، میں جھوٹے لوگوں پر اترا ہوں یعنی جھوٹے لوگوں کے گھر میں اترا ہوں، کیونکہ گھر مقام ہے، محل ہے، اور ان کے اندر رہنے والے وہ ہیں، حال ہے۔ تو یہاں پر جھوٹوں پر اترا ہوں مظروف بول کر ظرف مراد لیا ہے، یعنی جھوٹوں کے گھر میں اترا ہوں۔ یہ اردو کی کچھ مثالیں تھیں، اگر یہ مثالیں آپ بار بار سنیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مجاز کی باتیں کافی حد تک سمجھ آ جائیں گی۔ یہ مجاز ہے، اور اس کے بعد اس نے آگے مجاز کی کچھ دوسری قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ مجاز مرکب اور استعارہ تمثیلیہ، مجاز مرکب مرسل، یہ کچھ مجاز کی دوسری قسمیں ہیں، اور مجاز عقلی۔ مجاز عقلی تو میں نے سمجھا دی ہے، یہ مثالیں زمانے ھذا یوم عصیب، یہ بہت زیادہ سخت دن ہے، تو دن سخت نہیں ہوتا، دن کے معاملات سخت ہوتے ہیں۔ اخذت الارض زخرفها، زمین نے اپنی خوبصورتی کو پکڑ لیا، تو زمین نہیں پکڑتی بلکہ زمین کے اندر جو باغات ہیں، پھل پھول ہیں، کھیتی ہیں، وہ پکڑتی ہیں۔ تو یہاں مکانیت کا علاقہ ہے، یعنی فعل کی نسبت مکان کی طرف کر دی ہے کہ زمین نے اپنی خوبصورتی کو پکڑ لیا۔ اسی طرح مفعولیت کی مثال، فاعلیت کی مثال دی ہے، کان وعدہ مأتیہ یعنی کان وعدہ آتیہ۔ اسی طرح مفعولیت کی مثال دی ہے کہ فی عیشۃ راضیہ، وہ خوش کرنے والی زندگی میں ہوں گے، یعنی فی عیشۃ مرضیہ، پسندیدہ، راضیہ کی وجہ مرضیہ مراد ہے۔ فعل کی نسبت مصدر کی طرف کرنا، جیسے الصلاۃ کا تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے،
یعنی نماز پڑھنا تمہیں حکم دیتا ہے، یہ فعل کی نسبت مصدر کی طرف کر دی ہے۔ اصل تو مراد ہے کہ تمہارے اعمال تمہیں حکم دیتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ تو یہاں تجارت سے مراد تجارت خود نفع بخش نہیں ہوتی، یعنی تجارت تو سبب ہے نا، اصل میں جو نفع ہے وہ اس فعل سے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی، یہ مجاز عقلی تھا۔ اب اس کے بعد دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک استعارہ تمثیلیہ اور ایک استعارہ مجاز مرکب مرسل۔ یہ دو چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کو بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ استعارہ تمثیلیہ جو ہوتا ہے یہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے جو اپنے موضوع لہو سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، جب کوئی بندہ فضول بہانے بنا رہا ہو نا تو کہتے ہیں جی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ناچنا آتا نہیں ہے تو بہانہ یہ بنا رہے ہیں جی آنگن ٹیڑھا ہے، آنگن سیدھا ہوگا تو میں ناچوں گی وگرنہ نہیں ناچ سکتی۔ تو اصل میں ایک پورے محاورے کو، ایک پوری ضرب المثل کو کسی دوسری جگہ پر استعمال کرنا، اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ انکا لا تجنی من الشوک العنب، کبھی بھی کانٹے دار درخت سے انگوروں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہیں کسی شخص کو کہیں نا کہ تو بہت برا انسان ہے، تیرے سے فائدے کی کوئی امید نہیں، ساتھ ہی ہم کہیں گے انکا لا تجنی من الشوک العنب، یہ ممکن نہیں ہے کہ کانٹے دار درخت سے ہم انگوروں کو حاصل کر لیں۔ بات سمجھ آئی؟ ایک صورتحال کو واضح کرنے کے لیے ایک ضرب المثل بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں استعارہ تمثیلیہ۔ اسی طرح سے کہا جائے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، کیونکہ آگے بڑھنا اصل میں مراد نہیں ہوتا، اصل مراد ہے کہ مخالفت نہ کرو، معاملات کے اندر اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، جہیزہ ایک عورت تھی، وہ ایسی زبردست بات کرتی تھی کہ فیصلہ کن بات ہوتی اور سارے چپ ہو جاتے تھے، پرانے دور کی ایک عورت تھی۔ تو جب مجلس میں کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو حتمی فیصلہ کرنے کا عقل رکھتا ہو، حکمت رکھتا ہو، اور اس کی بات فیصلہ کن ہو، تو کہتے ہیں جی قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، جہیزہ نے ہر خطیب کی بات کو کاٹ کے رکھ دیا، یعنی اس کی بات پر حاوی ہو گئی۔ تو یہ ایک محاورہ ہے جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اس کی بے شمار ضرب الامثال ہوتی ہیں جو آپ نے میٹرک میں ایف اے وغیرہ کے اندر پڑھی ہوں گی۔ تو یہ مجاز استعارہ تمثیلیہ تھا۔ اب آخر میں ہے مجاز مرکب مرسل۔ مجاز مرکب مرسل وہ ہوتا ہے کہ جو مجاز مرسل بھی ہو اور مرکب بھی ہو، مجاز مرسل بھی ہو اور مرکب بھی ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مجاز مرسل تو آپ نے پڑھا اوپر جو 8 قسمیں پڑھی تھی نا، جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، حال بول کر محل مراد لینا، محل بول کر حال مراد لینا، یہ مجاز مرسل تھا۔ اب مجاز مرسل مرکب وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک پورا جملہ جو ہے وہ اپنے
موضوع لہو سے ہٹ کر استعمال ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے سے شعلے مار رہا ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے، خبر ہے نا۔ خبر کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو اصل مقصد کہ کسی کو علم نہ ہو تو اسے علم دینا، یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی خارجی فائدہ، خبر سے ہٹ کر کوئی خارجی فائدہ، جسے لازم فائدۃ الخبر کہتے ہیں۔ یہ دونوں اصل غرض حقیقی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں مراد نہ ہوں، کوئی تیسری چیز مراد ہو جو غیر موضوع لہو ہو، تو اسے مجاز مرسل مرکب کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں نہ تو اللہ کو خبر دی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون بوڑھا ہے کون بوڑھا نہیں ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ نہ کوئی لازم فائدۃ الخبر ہے کہ کوئی خارجی فائدہ ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ یہاں محض اور محض سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ضعف کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل مرکب، یعنی جملے کو، خبر کو استعمال کرنا نہ فائدۃ الخبر کے لیے نہ لازم فائدۃ الخبر کے لیے، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے جو کہ مشابہت سے ہٹ کر ہو، اس کو مجاز مرسل مرکب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔